بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ جی تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ جہنم کے حالات، جہنم کا منظر اور 7 درجے، کس درجے میں کون کون لوگ ہوں گے، بحوالہ حدیث شیئر کروں گی۔ ویورز، آج کا اسلامی واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک چیر پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ گلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس آ نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ آگ بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا اس شخص کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ پھر اپنی پہلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔
میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے گلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹ باتیں کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، اور وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا، وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے۔ اور جو آگ دھونک رہا ہے، وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ تمام واقعات سچے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جی تو ویورز، حدیث میں بیان کردہ گناہوں میں کہیں ہم بھی جانے انجانے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے جس کا عذاب ابھی تک ہمیں معلوم نہیں تھا؟ آئیے ویورز، اپنے اندر کے جانے انجانے گناہوں سے اللہ رب العزت کی درگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ ایسے گناہ کرنے سے گریز کریں گے، اور شیطان کی پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے